اس کا جو ہے نقشہ بھی سعودی عربیہ سے بنوایا گیا، الحمدللہ خوبصورت بنایا گیا۔ مسجد نبوی کی طرز پر جو ہے وہ اس کے تمام ستون جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، تو اس کا میٹیریل جو ہے وہ کہاں سے منگوایا گیا؟ یہ جی پاکستان کے مختلف شہروں سے ماربل ٹائل وغیرہ اور اسی طرح شیشے وغیرہ منگائے گئے، اور اسی طرح جو کاریگر ہیں وہ بھی مختلف شہروں سے آ کر الحمدللہ اس کی خوبصورتی کو انہوں نے بڑھایا ہے۔ یہ لوگ ایسے آتے ہیں جو یہاں پر ہمیں ملتے ہیں تو بتاتے ہیں، جیسے ہی ہم ادھر انٹر ہوتے ہیں در و دیوار کو دیکھ کر، محراب کو دیکھ کر ہمیں مسجد نبوی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان راحل طاہر۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور سمسٹا کے مقام پر، جہاں پر مسجد نبوی کی طرز پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے عوام الناس آتی ہے اور دلی سکون جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، خصوصاً حجاج کرام یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ اس مسجد میں جب آتے ہیں تو ان کی فیلنگز جو ہے، وہ جو تشنگی وہاں پر مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ان کی بقایا رہ جاتی ہے، تو وہ یہاں پر جو نظارہ ہے وہ بالکل مسجد نبوی کی طرز پر ہے، تو وہ یہاں پر آ کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ امام مسجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقاص صاحب بتائیے گا کہ اس کی تیاری جو ہے وہ کب عمل میں لائی گئی، اور کس کا جو ہے وہ یہ منصوبہ تھا کہ مسجد نبوی کی طرز پر ہی جو ہے وہ ایسی مسجد پاکستان میں بھی ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، جو لندن میں ان کا قیام ہے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب ہیں، ان کا منصوبہ تھا، اور دیگر اسلامی بھائی بھی تھے، اور ماشاءاللہ اس کا جو ہے نقشہ بھی سعودی عربیہ سے بنوایا گیا، اور اس کو الحمدللہ خوبصورت بنایا گیا۔ مسجد نبوی کی طرز پر جو ہے وہ اس کے تمام ستون جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، اندر بھی بڑی تزئین و آرائش کی گئی ہے، تو اس کا میٹیریل جو ہے وہ کہاں سے منگوایا گیا تھا؟ یہ جی پاکستان کے مختلف شہروں سے ماربل ٹائل وغیرہ اور اسی طرح شیشے وغیرہ منگائے گئے، اور اسی طرح جو کاریگر ہیں وہ بھی مختلف شہروں سے آ کر الحمدللہ اس کی خوبصورتی کو انہوں نے بڑھایا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو حجاج کرام ہیں یا جتنے بھی سعادت عمرہ حاصل کرنے والے ہیں، جب وہ وہاں سے واپس یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آ کر ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ جی الحمدللہ کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو یہاں پر ہمیں ملتے ہیں تو بتاتے ہیں، جیسے ہی ہم ادھر انٹر ہوتے ہیں در و دیوار کو دیکھ کر، محراب کو دیکھ کر ہمیں مسجد نبوی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایک بار پھر دلی سکون محسوس ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اور جو نہیں گئے ان کے بھی تو کوئی نہ کوئی جذبات ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ظاہر ہے، اللہ پاک ہمیں بھی لے جائے، ابھی تک ہم بھی نہیں جا سکے۔ یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہمیں بھی مسجد نبوی میں یہی سجدے کرنا نصیب ہوگا، ایسے نمازیں پڑھنا نصیب ہوگا، ہم بھی وہی مسجد نبوی کا تصور کر کے یہاں نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکے مسجد نبوی حرمین شریفین میں، تو ان کی دعا جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ضرور مدینہ شریف جو ہے وہ دیکھیں گے، اور جو دیکھ کر آ چکے ہیں تو وہ تو کہتے ہی ہیں کہ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ سبز گنبد بھی جو ہے وہ جس طرح مسجد نبوی شریف میں جو ہے وہ بنایا گیا ہے، روضہ اقدس کا وہ یہاں پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، یہاں پر آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ دلی سکون محسوس کرتے ہیں، اور جو ابھی تک سعادت حاصل نہیں کر سکے حرمین شریفین جانے کی، ان کی دلی جستجو جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ضرور جو ہے وہ مدینہ شریف جائیں گے، لیکن یہاں پر مسجد نبوی کی طرز پر بنی ہوئی اس مسجد میں لوگ آ کر دلی سکون جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور جو وہاں سے واپس یہاں پر آتے ہیں ان کی تشنگی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، وہ اپنی تشنگی کو کم کرنے کے لیے یہاں مسجد میں آ کر مسجد نبوی کی طرز پر بنی ہوئی اس مسجد میں اپنی عبادات کرتے ہیں اور دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کے مزید پروگرامز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ایک نیوز کو ضرور لائک کیجیے گا۔